Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز میں اگر بھول جائیں، غلطی ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کریں؟ آج میں آپ لوگوں کو سجدہ سہو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ کافی لوگوں کو معلوم نہیں کہ اگر نماز میں بھول جائیں، سجدہ سہو واجب ہو جائے تو کیسے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہاں پر میں بیان کرتا چلوں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے، اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا جائے، پھر تو سجدہ سہو کیوں نہ کر لیں۔ اگر نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے، اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا، پھر تو سجدہ سہو کیوں نہ کر لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اور اگر آپ سجدہ سہو آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست مانی جائے گی۔ واجبات نماز میں سے کسی بھی ایک واجب کے بھولے سے رہ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ترک واجب 5 اقسام پر مشتمل ہے: تاخیر فرض، تاخیر واجب، تکرار فرض، تکرار واجب اور ترک واجب۔ ان 5 اقسام کی 2 امثلہ پیش کی جاتی ہیں جن سے مستفید ہو کر سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 1 پہ تاخیر فرض۔ نماز کے کسی بھی فرض کو ادا کرنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو جانا، مثلاً ایک رکعت کا دوسرا سجدہ رہ گیا ہو اور اسے نماز کی اگلی کسی بھی رکعت یا آخر میں ادا کرنا، قعدہ اولیٰ کے بعد درود شریف پڑھنا، یہاں تک کہ صرف اللہم صلی علی محمدin تک ہی پڑھا ہو اور پھر کھڑا ہو جانا۔ نمبر 2 پہ تاخیر واجب۔ نماز کے کسی بھی واجب کو ادا کرنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو جانا، مثلاً قعدہ میں بیٹھ کر پہلے قرأت کرنا، پھر تشہد پڑھنا، وتر کی آخری رکعت میں تکبیر قنوت کے بعد قرأت کرنا اور پھر دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 3 پہ تکرار فرض۔ نماز کی کسی بھی فرض کو ایک سے زائد مرتبہ دہرانا، مثلاً ایک ہی رکعت میں 2 رکوع ادا کرنا، ایک ہی رکعت میں 2 سے زائد سجدے کرنا۔ نمبر 4 تکرار واجب۔ نماز کے کسی بھی واجب کو ایک سے زائد مرتبہ پھیرنا، مثلاً سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بغیر کسی سورت یا 3 آیات یا ایک بڑی آیت ملائے دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، قعدہ میں تشہد پڑھتے ہوئے آدھی سے زیادہ پڑھنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھنا۔ نمبر 5 پہ ہے ترک واجب۔ نماز کے کسی بھی واجب کو ادا نہ کرنا، مثلاً تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا کو ادا نہ کرنا، وتر نماز کی تیسری رکعت کے قیام میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر قنوت نہ پڑھنا۔ ان تمام صورتوں یا ان کی مثل کوئی دوسری صورت اگر جان بوجھ کر پائی گئی تو نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی، جبکہ اگر بھولے سے ہوا تو آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی جائے۔ اگرچہ بھولے سے کئی سارے واجب چھوٹ جائیں تو سب کا ازالہ کرنے کے لیے صرف ایک سجدہ سہو کافی ہے۔ پیارے ناظرین، نماز کے جو واجبات ہیں، مثلا نماز کا واجب ہے کہ دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ اور فرض میں دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ بیٹھنا یعنی التحیات بیٹھنا اور التحیہ تشہد پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر دوسری رکعت میں قعدہ بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو یہ واجب ترک ہو گیا، اس کے اوپر سجدہ سہو کر لینا لازم ہے۔
اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست مانی جائے گی۔ اسی طرح سورت فاتحہ پہلے پڑھنا اور کوئی اور سورت بعد میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا الٹ کر دیتا ہے، یعنی سورت پہلے پڑھتا ہے، سورت فاتحہ بھول کر بعد میں پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔ کافی سارے واجبات ہیں، مثلا اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ مثلا اور اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست مانی جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز میں دو واجب چھوٹ جائیں تو کیا دو مرتبہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ یعنی دو مرتبہ بھول گئے تو کیا دو مرتبہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ ایسا بالکل نہیں۔ نماز کے واجبات میں سے اگر آپ کے 2 یا 3 یا 10 ہی کیوں نہ واجبات چھوٹ جائیں، آپ کو ایک ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کر لینا آپ کے لیے کافی ہے، یعنی 2 مرتبہ یا 10 مرتبہ آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اپنی نماز میں 2 مرتبہ بھول گئے تو آپ آخر میں اب ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری رکعت میں، یعنی آپ پہلی رکعت میں پہنچ گئے ہیں، دوسری میں یا تیسری میں کوئی واجب چھوٹ گیا، آپ اپنی نماز کنٹینیو رکھیں گے۔ آخری رکعت میں جب قعدہ بیٹھیں گے، یعنی اتحیات جب بیٹھیں گے آخری رکعت میں، تو اس میں آپ سب سے پہلے یعنی اتحیات بیٹھیں گے تو سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے اور مکمل تشہد، مکمل اتحیات یعنی یہاں تک مکمل تشہد پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر دائیں جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ صرف دائیں جانب سلام کریں گے۔ اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ ایک سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، اسی طرح اللہ اکبر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، یہ ہمارا سجدہ سہو ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تشہد پڑھ لیں پہلی مرتبہ اور اس کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، پھر دائیں جانب سلام پھیریں گے، پھر سجدہ سہو کریں گے۔ یہ بھی درست ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، سجدہ سہو کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے بعد بھی آپ دائیں جانب سلام پھیریں، پھر سجدہ سہو کریں، 2 سجدے کریں، پھر اٹھ کر بیٹھیں، اتحیات، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، جو کہ کافی لوگوں کو معلوم نہیں کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو ہم کیسے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کریں گے؟ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔